جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک دنیا قائم رہے گی، ہر دور کے اندر حالات آئے ہیں، حق والوں کے ساتھ مشکلات آئے ہیں، اور پھر اسی دنیا کے اندر اللہ نے باطل کو ذلت کیا ہے۔ آج ہم بخوبی واقف ہیں، ہم حالات کو جانتے ہیں، ماحول سے واقف ہیں کہ کیا معاملات چل رہا ہے، اور دشمنان اسلام کس کس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں۔ ان کی دشمنی نہ تو ہم سے ہے، نہ ہماری ذات سے ہے، نہ ہماری رشتہ دار و عیال سے ہے، بلکہ دشمنان اسلام کی دشمنی ہی اسلام سے ہے، ان کا تعلق ایمان سے ہے، اس لیے کہ حق اور باطل جمع نہیں ہو سکتا۔ یہ حالات آتے رہیں گے، حالات گزرتے رہیں گے۔ اصل مسئلہ حالات پر جم کر اس سے اپنے آپ کو بہتر بنانا، ان حالات پہ رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑے رکھنا، اپنے ایمان کو بچانا، اور ایمان کو بچانے کے اعتبار سے جتنی جگہیں ہیں، جتنی محنتیں ہیں، وہ سارے محنتیں اپنے دل و جان سے کرنا، یہ سب سے بڑی ہماری حالات میں کامیابی ہے۔ ماحول جیسے بھی ہو، موقع جیسے بھی ہو، ہر ماحول اور موقع کا تقاضا ہوتا ہے، ایک صحیح ہوتا ہے، ایک غلط ہوتا ہے، اور انسان کے علم میں بھی ہوتا ہے کہ اس موقع کے اندر کون سا طریقہ بہتر ہے، اس موقع کے اندر کیا طریقہ اختیار کیا جائے تو بہتر ہے، انسان وہ اپناتا ہے۔ آپ دنیا کے اعتبار سے دیکھیں، انسان بیمار ہو کوئی انجینئر کو نہیں بلاتا، علم میں ہے کہ اس کام کا فیصلہ ڈاکٹر سے ہوگا، ڈاکٹر کو بلاتا ہے۔ گھر میں جس لائن کے مسائل انسان کے ذات سے جس لائن کے مسائل جڑتے ہیں، وہ اسی لائن کے ماہر کے پاس جاتے ہیں، اس مسائل کو ختم کرنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے۔ تو پھر میرے عزیزو، جن مسائل کا تعلق، جن مصائب کا تعلق ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہو، ایمان اور اسلام کے ساتھ ہو، تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے رب سے رجوع کریں، اپنے رب سے تعلقات کو مضبوط کریں۔ اس لیے کہ آج کا موقع، آج کا ماحول ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے کہ دنیا کی جس طاقت کے پاس بھی تم جاؤ گے، تم جو بھی اسلحہ استعمال کرو گے، تم جو بھی تدبیریں اختیار کرو گے، وہ ساری تدبیریں بیکار ہے۔ اس وقت تک کہ اس ماحول کے مطابق صرف اللہ سے رجوع کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور موقع کے اندر کی جو حکم اللہ کے نبی اور اللہ رب العزت نے دیے ہیں، ان کو اپناؤ، ان پر اپنی قربانیاں لگاؤ، تمہارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر ہم پر ضروری ہے کہ ہم ایسے موقع پر اللہ سے رجوع کرتے ہوئے ان تمام جگہوں کی، ان تمام طریقوں کو اختیار میں لائیں، اپنی زندگیوں میں لائیں۔ میرے عزیزوں، ہم غور کریں کہ آج ہمارے ایمان پر، ہماری ذات پر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو مشکلات آتی ہیں، اگر وہ میری خود کی ذات کی ہوتی تو مسئلہ سمجھ میں آتا کہ یہ میری ذات کی ہے۔ میری جان و مال کی ہوتی تو مسئلہ سمجھ میں آتا میری جان و مال سے ہے۔ لیکن آپ غور تو کرو کہ یہ تمام مشکلات جو مجھ پر آ رہی ہے، یہ تمام مسائل جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں جھیل رہا ہوں، یہ تمام مسائل کا تعلق ایمان کے ساتھ۔ آج ہم دنیا کی محبت میں، دنیا کی جام میں اور اپنے نفسانی خواہشات میں اتنا کھو گئے ہیں کہ تمام تر مسائل کے بعد، مشکلات کو جاننے کے بعد بھی، علاج کے طریقے، علاج کے راستے کو جاننے کے باوجود بھی ہم صحیح راستے پر چلنے کی کوششیں نہیں کرتے، جس کا نتیجہ دھیرے دھیرے، دن بدن
بہتر ہونے کے بجائے اور ماحول خراب ہوتے جا رہا ہے۔ پہلے ذات میں حملہ ہوتے ہیں تو ذات کے نقصان ہی پہنچتی ہے۔ میرے عزیزو، اب تک جتنے مشکلات ہم تک پہنچی ہے، ان تمام مشکلات کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری ذات سے بہت نقصانی ہوئی ہے، تعلقات میں بہت نقصانی ہوئی ہے، اور بہت سی جگہوں پر ایسے حالات سننے اور دیکھنے کو ملے ہیں کہ جہاں مشکلات کے چلتے لوگ اپنے ایمان کو گنوا بیٹھے۔ فکر کی بات ہے، سوچ کی بات ہے۔ سازشیں ہو رہے ہیں، تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہم نے اپنی ذات سے کیا تیاری کی ہے؟ ہم نے اپنے اللہ سے رجوع کرتے ہوئے کیا تعلقات بنایا ہے؟ اپنے مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ میں اور آپ ذرا غور کریں، اور غور کرتے ہوئے اپنے گھروں کے اطراف میں، اپنے علاقوں میں آئے، اپنے مسجدوں میں آئے، اپنے مسجدوں کو دیکھیں کہ ہماری مسجدیں کتنی آباد ہیں۔ مسلمان اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے تعلقات جوڑے، اس کی پہلی ثبوت اس کے زندگی میں نظر یہ آئے گا کہ اس کے علاقے کی مسجدیں آباد ہوگی۔ آپ اپنے علاقے کے اندر، اپنے اطراف کے اندر غور و فکر کریں، کتنی تبدیلی آئی، اور نہیں آئی تو کیوں نہیں آئی؟ حالات سے ہم سب دو چار ہیں، پر ہم اللہ سے رجوع کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارا تعلق اللہ سے مضبوط کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم اللہ سے مدد کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ جبکہ ان تمام مشکلات کو حل کرنے والی ذات صرف تنہا ایک اللہ ہے۔ آپ حالات پر غور کریں۔ ہمارا قانون متعین ہے، طے شدہ ہے، ہر ایک کو ہر ایک کی اختیار دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جبراً آپ سے کوئی چیز چھین لی جائے۔ آپ حکومتوں کے پاس جائیں، عدالتوں کے پاس جائیں، آپ کے حق کی چیز کو آپ کے حق میں نہ دیا جائے، اس بات کا ثبوت ہے کہ اب دنیا پر کوئی طاقت نہیں رہی جو آپ کی مدد کر سکتا ہو سوائے اللہ کی۔ میرے عزیزو، جان مال کا خطرہ پہنچے یہ ہمارے لیے کوئی بڑی نقصان نہیں ہے، ہمیں تکلیف پہنچے یہ ہمارے لیے کوئی بڑی نقصان نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری صبر کا امتحان ہوگا۔ لیکن اگر ہماری ایمان میں نقصانی پہنچے، ہماری ایمان میں کمتری آ جائے، میرے عزیزو، یہ دنیا بھی برباد ہو جائے گا، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے کہ دشمنان اسلام کی سازش ایمان کو ختم کرنے کی ہے۔ اگر ہم میں وہ باقی نہ رہا، ہم اس کو باقی رکھنے کی جگہوں کو بچا نہ پائیں، تو پھر میرے عزیزو وہ تو اپنی محنت پر، وہ اپنے طریقہ کار پر کامیاب ہو جائے گا، ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے اعتبار سے جتنی فکریں، جتنی محنتیں کرنی ہیں، جتنے راستے ہیں، وہ تمام محنتیں کرنی پڑے گی، اور ان محنتوں میں سب سے بڑا کردار جو ادا کرتا ہے وہ مسجدیں ہیں۔ اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، مسجدیں عبادت کی گھر ہے، اللہ سے مانگنے کی گھر ہے، اللہ کو پکارا کرو، کسی غیر کو مسجدوں میں نہ پکارا کرو۔ اور پھر مسجدوں کو آباد کرنے کی نسبت پر اللہ نے کتنی بڑی آیات اتاری کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے لوگ وہی ہوتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اولئک ھم المہتدون، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ مسجد کو آباد کرنے کی نسبت پر آج ہمارے ذہن مسجدیں تعمیر کرانے پر توجہ ہے، مسجدیں بلند کرانے پر توجہ ہے، مسجدوں میں ایئر کنڈیشن لگانے پر، ان کے اندر کی تمام چیزیں، سہولتیں مہیا کرنے پر ہماری توجہ ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، ہم غور کریں کہ ہم نے مسجد کو آباد کرنے کی کتنی محنتیں کی۔ حدیث میں آتے جس علاقے کی مسجدیں آباد نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس علاقے کو برباد کر دیتا ہے۔
مسجدوں سے رحمتیں پھیلتی ہے. ہم نے بعض دفعہ بہرحال کئی دفعہ سنا ہے کہ جہاں مسجدیں ہوتی ہیں 40 قدم دونوں آگے پیچھے اور دائیں بائیں ہر طرف رحمتیں پھیلتی رہتی ہیں. اللہ کے فرشتے صبح شام اترتے رہتے ہیں. اس گھر میں کوئی نہ کوئی اللہ کی عبادت میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں. اور خود اللہ نے فرمایا یہ گھر میرا ہے. جس جگہ کو اللہ فرمائے گھر میرا ہے، یہ جگہ میرا ہے، تو پھر میرے عزیزو بتاؤ اس جگہ کا مقابلہ دنیا کی کون سی جگہ کر سکتا ہے؟ اگر ہم ایسی پاک جگہوں سے بھی بے رخی کریں گے، ہم ایسی جگہوں سے بھی اپنے آپ کو دور کریں گے، تو پھر میرے عزیزو خود بتاؤ پھر آپ پر ایمان باقی کہاں رہے گا؟ آپ اپنے آپ کو مسجد سے دور کر کے دیکھو، پھر ایمان بچا کر دیکھو، ایمان بنا کر دیکھو. آپ کبھی غور کرو کہ نماز فرض ہے، نماز کا حکم گھر پر بھی ہے، بندہ حالات میں گھر پر بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر مسجد میں تاکید کیوں ہوئی آنے کی، جماعت سے پڑھنے کی تاکید کیوں ہوئی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی یہ کیوں فرمائے کہ جو بلا عذر گھر پر نماز پڑھے میرا جی چاہتا ہے گھر پر آگ لگا دوں؟ یہ ایمان کی میرے عزیز و فکر تھی. ہمارے اعتبار کی محنتیں کرتے ہیں، لیکن ایمان کو بچانے کے اعتبار سے محنتیں ہماری بڑی کمزور ہے، جس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں. اور یاد رکھو جو دشمنان اسلام ہے اس کی سازشیں چلتی رہے گی، قیامت تک چلتی رہے گی، اس لیے کہ ایمان سے ان کا تعلق ہے. میں اور آپ دنیا سے چلے جائیں گے، ان کی دشمنی ختم نہیں ہوگی، اس کی سازشیں ختم نہیں ہوگی، وہ نئے طریقے سے سازشیں کرتے رہیں گے. لیکن مجھے اور آپ کو اس دنیا کے اندر، اس مختصر زندگی کے اندر یہ فکر کرنی ہے کہ میری زندگی پر ایمان باقی ہے کہ نہیں ہے. مجھے اپنی زندگی سے ایمان کو بچا کر لے کر اللہ کے پاس جانا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان تمام جگہوں پر اپنے آپ کو محنت پہ لگائے جہاں سے ایمان بچتے ہوں. اللہ کی عبادتوں سے جوڑیں، اللہ کی عبادت گاہوں سے اپنے آپ کو جوڑیں، اہل علم والوں سے اپنے آپ کو جوڑیں، اپنے گھروں کے اندر دین کی محنتیں اور دین کی فکروں کو زندہ کریں. اگر کریں گے میرے عزیزو تو زندگیوں میں دین باقی رہے گا، ایمان رہے گا. ورنہ باطل کی جو محنتیں ہیں، اگر ہم نے اپنی محنت میں ہلکی سی بھی غفلت برتی، نہ جانے کب وہ کس طریقے سے ہمارے زجاج سے، ہمارے رشتہ دار ہمارے گھروں سے ایمان کو چک لے گا. پھر کہنے کو مسلمان رہ جائیں گے. اس لیے فرماتے ہیں نا کہ افسوس اس شخص پر نہیں ہے جو بے ایمان ہو کر دنیا سے گیا، افسوس اس مسلمان پر ہے کہ خود اپنے نام کو ایمان کی فہرست پہ لکھواتا رہا، لیکن جب موت آئی تو ایمان نہیں بلکہ کفر کی حالت پر موت آئی. اور محنت نہیں ہوگی تو یہ نتیجہ آئے گا. آپ ان جگہوں کو آباد نہیں کرو گے، اللہ سے تعلقات نہیں جوڑو گے، دین اور ایمان کی فکریں اور ان کے جتنے طریقہ کار راستے ہیں ان کو اپناؤ گے نہیں، میرے عزیزو ایمان باقی نہیں رہے گا. ایمان کا شرط یہ ہے، مطالبہ ہے. ہم اپنی زندگیاں غفلت پہ گزار رہے ہیں، ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں جیسے غیر گزار رہے ہیں. ایسی زندگیاں گزار رہے ہیں وہ جن کا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد فنا ہو جائیں گے، سرما بن جائیں گے، زمین ہمارے جسموں کو کھا جائے گی، ہوا میں اڑ جائیں گے. ایسے عقیدے رکھنے والوں کی طرح زندگی ہم ایسے لوگ گزارنے لگے جن کا تعلق ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، زندگی کی حساب و کتاب پیش کرنی ہے. میں نے زندگی کیسے گزاری وہ تمام حساب و کتاب دینے ہیں. آپ بتاؤ ان خیالات رکھنے والے جو یہ خیال رکھتا ہو کہ دنیا کی زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، اور جو وہ خیال رکھتا ہو کہ دنیا کی زندگی کے بعد دنیا کی زندگی کا حساب و کتاب ہے، ان کی زندگیاں ایک کیسے ہو سکتی ہیں؟ آپ نے یہ زندگیوں میں اپنے خیالات میں یہ چیز کیسے بٹھا لیا کہ جیسی وہ زندگی جی رہا ہے ہم بھی ویسے ہی جئیں گے؟ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ہم ان جگہوں کو چھوڑ دیے، ان جگہوں کو آباد کرنے لگے جن جگہوں پر اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں، جن جگہوں پر وہ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں،
اور جن جگہوں کے بارے میں ہم عقیدہ رکھتے ہیں یہاں کامیابی نہیں بربادی ہے، پھر آپ بتاؤ ایمان کہاں سے بچے گا؟ پھر حالات سے دو چار کیوں نہیں ہوں گے؟ میرے عزیزو، حالات پر انسان تبھی جم سکتا ہے جب ایمان بھی مضبوط ہو، اور حالات تبھی ٹل سکتا ہے جب ایمان کی محنتیں ہوں، ایمان کی فکریں ہوں۔ نہیں ہوگا وہ حالات آپ کو بہا لے جائے گا، وہ حالات آپ کے گھروں سے ایمان کو خالی کر دے گا، آپ کے نسلوں سے ایمان کو خالی کر دے گا۔ آپ غور کرو، تو آپ حالات پر غور کرو، اپنے گھر کے اہل و عیال پر غور کرو کہ جس اسلام نے اتنی محبت دی، جس اسلام کے تحت، جس ایمان کے تحت اللہ نے اتنی محبت دی کہ تمام عالم انسان میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک جسم کے مانند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا، ایک انسان کی محبت کے اعتبار سے، ایک مسلمان کے تعلق کے اعتبار سے دوسرے مسلمان کو بھائی کے حیثیت سے جوڑا۔ میرے عزیزو، آج وہ اسلام گھر پہ ہونے کے باوجود بھائی بہن میں جھگڑا، ماں باپ میں جھگڑا، باپ بیٹے میں جھگڑا، گھروں میں فتنہ، بے تحاشا پریشانیاں الجھیاں ہمارے زندگیوں میں۔ ان تمام تر حالات کا تعلق صرف ایمان کے ساتھ ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر، کسی انجینئر، کسی ماہر کے پاس جاؤ، کسی علماء کے بھی پاس جاؤ، آپ عمل پر نہیں آؤ گے، آپ کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، مشکلات ختم نہیں ہو سکتے۔ ان کے ختم ہونے کا تعلق میرے عزیزو اللہ سے رجوع کرو، اللہ کے گھروں کو آباد کرو، اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی جتنی محنتیں ہیں ان محنتوں میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ آپ اپنے علاقے کی مسجد کو دیکھو، میری علاقے کی مسجد ہے، یہ مسجد کی آبادی کا تعلق میرے ایمان سے ہے، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا انما یعمر مساجد اللہ۔ ایمان کا تعلق ہے مسجد کی آباد کرنے کی۔ میں مسجد کی آباد کرنے کے اعتبار سے کتنی محنتیں کر رہا ہوں۔ میرے گھر پہ نوجوانان بیٹے ہیں، میرے گھر پہ بوڑھے بیٹے ہیں، جوان بیٹے ہیں، میری مسجدیں خالی ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، جس جگہ پر آپ کے ذمے میں کوئی گھر ہو، وہ جگہ پر وہ جگہ، وہ اللہ کا گھر آپ کے ذمے میں ہو اور وہ خالی ہو، اور آپ اس کو آباد کرنے کی محنتیں اور فکر نہ کرتے ہو، تو پھر میرے عزیزو آپ بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر پھر آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ اب بھی رجوع کرو، حالات سے سبق لو۔ میرے عزیزو، ہم سب انسان ہیں، کمزور ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب غفلت پر زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کو ہمارے درمیان میں رکھا، تاکہ جب بھی اپنے آپ کو کمزور پاؤ، جب بھی اپنے آپ کو غفلت میں پاؤ، فوراً قرآن کی طرف رجوع کرو، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی طرف آ جاؤ، تاکہ تم ہدایت پالو۔ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ اس کا مطلب ہم غفلت پہ آ سکتے ہیں، کوتاہیوں پہ آ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو رجوع کرتے ہوئے، حالات کا محاسبہ کرتے ہوئے میرے عزیز اللہ سے تعلقات بنانے کی کوششیں کریں۔ ان تمام جگہوں پر اپنی حیثیت کے اعتبار سے قربانیاں دینے لگیں جہاں سے دین بچتے ہوں، ایمان پھیلتے ہوں، جہاں سے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا وابستہ ہو۔ ہم ایسی جگہوں پر اپنے جان مال، اپنے حیثیت کے اعتبار سے میرے عزیز و فکر اور قربانیاں لگائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔